اگلا جو سوال ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک 20 سال کی لڑکی ہے، اس کے سینے میں 2 نرم اور ایک سخت گانٹ ہے. آپ نے بتایا تھا لونگ، دار چینی، جلوتری، جائفل، وہ ہم نے استعمال کی، اس سے درد تو کم ہوا ہے لیکن گانٹیں ختم نہیں ہوئی، ہمیں خطرہ ہے کہ کینسر ہی نہ ہو. اگر آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں مقیم ہیں تو اس صورت میں آپ آن لائن قرآن ٹیچنگ کے ذریعے گھر بیٹھے 1-to-1 کلاس لے سکتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر 0092508345 یا ای میل پر رابطہ کریں. مزید معلومات کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں. وہ سخت ہے اور 2 نرم ہیں، جتنی بھی ہیں نا جی، پہلے تحریک معلوم کریں. دیکھیے تحریک معلوم کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے. زبان ایسا تو ہے نا جی، سب سے پہلے دیکھیں بھی زبان لال ہے. لال تو ہونا نہیں اس نے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لال زبان پر کوئی ایسا جگر کام نہ کرے اور یہ ایسا مسئلہ بن جائے، گانٹ بن جائے. لال زبان میں گانٹیں نہیں ہوتی جسم میں، پکی بات ہے، یہ تو ہو گیا نا مسئلہ. اب مسئلے 2 ہیں، اعصابی اور عضلاتی. زبان تو ہر حال میں اس بچی کی سفید ہے. اگر سفید موٹی طے ہے زبان پر اور پیشاب بہت زیادہ وائٹ، بلڈ پریشر لو، تو پھر لونگ، دار چینی، جلوتری مسلسل دینے سے ہر قسم کی گانٹ ختم ہو کے رہنی ہے انشاءاللہ. اگر دیکھیں لائٹ زبان ہے، سفید، ہلکی سفید، جو کہ حرارت کی بے حد کمی کی علامت ہے، تیزابیت بہت زیادہ ہے، تو پھر کھٹی چیزیں بند کر دیں. پھر لونگ، دار چینی نے کام نہیں دینا، کھٹی چیزیں بند کریں، بلکہ 4 ملین، اجوین 10 گرام، تیز پتہ 10 گرام، سرخ رائی 10 گرام، گندھک آملہ سار 30 گرام، یہ بریک کر کے آدھی چمچی 1 مہینہ دے دیں. خوراک نمبر 4-5 پر زور دیں تو وہ رسولی، جو سخت رسولیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ پاکستانی کا دیکھ کے، تحریک دیکھ کے علاج کریں. یہ مشکل نہیں ہے ہمارا مسئلہ، کوئی نہ کوئی دیکھنا مشکل ہے اور نہ کوئی یہ علاج مشکل ہے. اگلا جو سوال ہے وہ ہے جی، میں اپنے جسم میں کہیں بھی کوئی خارج کرتا ہوں تو وہ جگہ سوج جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے. جیسے ہی خارج کرتا ہے تو کہتے ہیں جگہ سوج جاتی ہے، تو گرمی کی واضح علامت ہے. دھنیا 50 گرام، بیج دھنیے کے، چھلکا اسب گول 50 گرام اور چینی 50 گرام. اس کو باریک کر کے چھلکا آپس اسب گول کا آخر میں ملا لیں. 1 چمچ کھانے سے پہلے ہی صبح، دوپہر، شام استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ یہ الرجی ختم ہو جائے گی. خالص گرمی ہے، گرم چیزوں سے اوائڈ کریں. ہر قسم کا گوشت، بنی ہوئی چیزیں، گرم چیزیں، فاسٹ فوڈ وغیرہ سے بچو. اگلا جو سوال ہے وہ کہتے ہیں جی، آپ کی جو کرونا والی ویڈیو ہے اس میں آپ نے پہلے کہا سردی ہے، کورونا والی ویڈیو میں کہتے پہلے بھی سردی کیوں بیان کی، پھر خشکی کیوں بیان کی، تو کیسے کس کو صحیح جانے، کس کو ہم غلط جانے، کس میں کون سی بات بابے کی جھوٹی ہے، کون سی صحیح ہے. تو یہی مسئلہ ہے نا. دیکھیں یہ کوئی ایسا مریض آج تک ہمیں تو سامنے آیا نہیں، اس علاقے میں کوئی کرونا نہیں، تو نہ ہی وہ کرونے کے مریضوں تک ہماری رسائی ہے کہ ہمیں دیکھنے دیں، ڈاکٹر وہاں تک ہمیں جانے دیں. یہاں بندہ تو جاتا نہیں، وہاں نہ جا سکتا ہے. تو ہمارے اکابرین نے بھی کوشش کی، ان کو بھی کوئی نہیں جانے دیا، کرونے تک نہیں پہنچنے دیا. وہ اس وبائی مرض تک بھی جا کے مریض دیکھ لیں ہم. تو دیکھیں ایک بات، آپ تحقیقات جتنی بھی ساری روئے زمین کی تحقیقات ہے، بھی بیماری وہ ٹھنڈ کی ہے. اس میں جو نزلہ زکام ہوتا ہے تو یہ اعصابی تحریک کی طرف جاتا ہے، وہاں شک پڑتا ہے کہ بندہ اعصابی تحریک میں ٹھنڈ ہے. نمونیے کی طرف دیکھیں اور ہونٹوں کا کالا ہونا دیکھیں تو یہ پھر خشکی، سردی محسوس ہوتی ہے. جس طرح راشا نا جی، راشے میں ایک بات طے ہے کہ گرمی نہیں ہے، تو اس کو یا تو ہم پھر 4 ملین سے حل کرتے ہیں یا پھر اس کو وہ 5 ملین دیتے ہیں. تو ہر حالت میں حرارت بڑھانا ہی اس مسئلے کا حل ہے. گرم بندے کو یاد رکھیں یہ گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، گرم بندے پر اس نے حملہ نہیں کر سکتا یہ بیماری. تو اس کو گرم چیزیں دے دیں، ہم نے کوئی ایسا اختلاف تو ہے نہیں. پہلے دوسری جو ویڈیو نا خشکی سردی والی، نمونیے کی بنیاد پر جو ہم نے علاج کیا ہے وہ زیادہ سنتھیٹک ہے، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ پاکستانی کرے گا. خشکی سردی تیزابی چیزیں، کھٹی چیزیں نہ دیں، یہ فیصلہ ہے ہمارے. یہ دیکھو ہمارے ظفر اللہ مالوی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، ان کے بڑی ٹیم ہے اس کے پیچھے، بہت بڑے لوگ ہیں. وہ ایک بڑے سائنس MSc آنر ہے ماشاءاللہ ہمارا ظفر اللہ، اور بڑا یعنی بہت سمجھدار بندے ہیں. ان کا فیصلہ ہے کہ خشکی سردی ہے، اس کو بنیاد بنا کر ہم نے یہ ان کی ویڈیو دیکھیں آپ، حکیم ظفر اللہ مالوی، اس کو وبائی مرض کو خشک سرد لکھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا جی.
تو خشکی سردی اس کو مانا جائے.